Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our session 5th from the unit Introduction to Dairy Farming. تو اب یہاں پہ ہم پڑھیں گے کہ جنرل مینجمنٹل پریکٹسز ان اے ڈیری فارم کیا ہوتی ہے، کون کون سی پریکٹس ہمیں کرنی پڑتی ہے، کیسے فیڈنگ کرانی پڑتی ہے، کیسے واٹرنگ، کیسے ملکنگ. تو یہ سب اس والے یونٹ میں ہمیں کور اپ ہو جائے گا. تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ڈیری فارم میں ہے کہ جس کا ڈائریکٹ انفلوئنس ہوتا ہے پروڈکٹیوٹی آف دا اینیمل پہ، وہ ہے فیڈنگ اینڈ واٹرنگ. Animals should be fed according to their physiological condition like calf, pregnant animals, lactating animals, etc. تو ہمیں مطلب انیملس کو ایسے فیڈ کرانا چاہیے کہ جیسے ان کی فزیکل کنڈیشن پہ ڈپینڈ ہوتی ہے. جیسے پریگننٹ انیمل میں کتنا ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس کو کھلانے کی، واٹرنگ کیا، اور لیکٹیٹنگ انیملس کیا، اور چھوٹے ان کے کڈس کی ایٹسٹرا. Since their nutrient requirement vary, water should be available to the animals throughout the day, especially during summer seasons when the requirement is very high. تو واٹرنگ ہمیں خیال میں رکھنا چاہیے کہ سمر سیزن میں ہمیں ان کی ضرورت کے مطابق ہمیں واٹرنگ ہائی ہوتی ہے تو اس کو ہمیں اتنا ہی پانی اویلیبل کرانا چاہیے. تو جو ونٹر میں ان کی واٹر ریکوائرمنٹ ہے اس کا بھی خیال ہمیں رکھنا چاہیے. پھر ہے ملکنگ ایک ایسا پروسیس، ملکنگ اس پروسیس کو بولتے ہیں جہاں سے ہم ریموو کرتے ہیں ملک فرام دا ڈیری انیملس. نارملی ملکنگ جو وہ ہوتی ہے ڈن 2 times. ایک تو صبح کرتے ہیں، تو مطلب دودھ لینا بکری سے یا گائے سے یا بفیلو سے، تو 2 ٹائم میں کرتے ہیں ہم. تو مگر جو ہائی ییلڈنگ انیملز ہوں گے ان میں ہم 3 ٹائم میں بھی کر سکتے ہیں، لائک دوپہر کو، صبح شام دوپہر. نو کلیننگ اینڈ ڈس انفیکشن. کلیننگ بہت زیادہ امپورٹنٹ پروسیس ایک ہوتا ہے جو ریموو کرتا ہے ڈرٹ اور مٹیریلز فرام دا فارم. whereas disinfection or sanitization is the process of making the dairy farm free from pathogenic microorganisms using chemicals. Cleaning and disinfection should be done regularly in the dairy farm depending upon the situation, but at least twice a day. Cleaning اور disinfection ہمیں ریگولرلی کرنی چاہیے. ایک ڈیری فارم میں ہمیں کلیننگ اور سینیٹائزیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. وہ ڈپینڈ ہوتا ہے کہ سچویشن پہ، بٹ ایٹ لیسٹ ٹوائس اے ڈے، صبح اور شام کو تو ضروری کرنا چاہیے. پھر ہے آئیڈینٹیفیکیشن آف اینیملز. آئیڈینٹیفیکیشن آف اینیملز از این امپورٹنٹ اینڈ پرائمری نیڈ ان اے ڈیری فارم. اٹ ہیلپس ان keeping accurate records of the herd. Common identification techniques practiced in dairy farm are tagging, tattooing, and branding. The details of identification methods will be discussed in the next level. تو یہاں پہ کیا مطلب آئیڈینٹیفیکیشن جو ڈیری فارم میں ہوتا ہے وہ بہت پرائمری نیڈ ہوتا ہے. اس سے ہمیں مطلب اس سے ہمیں ایک ایکوریٹ انفارمیشن ملتی ہے، ایک ایکوریٹ ریکارڈ آف دا ہرڈ جھنڈ کا ملتا ہے. کامن آئیڈینٹیفیکیشن پریکٹسز جو ہم کرتے ہیں وہ ٹیگنگ ہم کرتے ہیں. ٹیگ ان کو کوئی بھی لگاتے، یا آپ نے دیکھا ہوگا کانوں پہ یا گلے میں ان کو کچھ بھی ڈالتے ہیں، یا ٹیٹوئنگ یا برانڈنگ کرتے ہیں ہم. تو یہ اس آئیڈینٹیفیکیشن کے بارے میں ہم نیکسٹ لیول میں پڑھیں گے. ناؤ وی ہیو ایکسرسائز جو مطلب اینیمل ٹو کیپ دا اینیملز ہیلتھی اینڈ active. Exercising is extremely important in dairy farm where animals are maintained in barns where the animals have restricted movement. Exercising is one of the most vital aspects to keep the breeding bulls in proper shape. Overweight will affect the performance of breeding bulls. اگر ہم مطلب زیادہ کھلائیں گے تو ان کو ایکسرسائز نہیں کرائیں گے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، تو اوور ویٹ جو بلز بنیں گے تو وہ ان کی پرفارمنس پہ ایفیکٹ آ سکتا ہے اس کی وجہ سے. نو اٹس گرومنگ ہوتا ہے برشنگ دا ہیئر کوٹ آف دا اینیملز. تو مطلب ہمیں جو ان کا ہیئر کوٹ ہوتا ہے، جو ان کے اوپر ہیئری لیئر ہوتی ہے، تو اس کو ہمیں برشنگ کرنا چاہیے، اس کو ہمیں صاف رکھنا چاہیے، گرومنگ کرنی چاہیے. دا میجر ریزنس فار گرومنگ ڈیری اینیملز آر ٹو کیپ دم کلین بائی ریموونگ لوز hairs, dirt, body secretions, waste materials, ectoparasites like lice, ticks, etc. تو جو ان کو اوپر ہوتے ہیں مطلب ان کی باڈی میں، ان کے ہیئر پہ تھوڑے چھوٹے سے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، تو ان کو ہیئرنگ مطلب ان کو برشنگ کی وجہ سے ہم وہ اتار سکتے ہیں. یا کوئی بھی ڈرٹ ہوتا ہے تو ان کو وہ کلین ہم کر سکتے ہیں بائی گرومنگ.
cows should be groomed regularly before milking. cows کو ہمیشہ پہلے صاف کرنا چاہیے before milking. Now it is bedding. Bedding is the process of providing a layer of soft material like wheat, paddy, straw, bhusa, sawdust, etc. where the animals resides. تو ان کو ہمیں تھوڑا سا گھاس مطلب جیسے ہم ڈالتے ہی ہیں ان کو نیچے تھوڑا سا گھاس ڈالتے ہیں یا کوئی بھی straw یا سی ڈسٹ ڈالتے ہیں تاکہ یہ اس پہ بیٹھ جائیں, یہ اس پہ ریسٹ کریں. تو یہ انیملس کو پروٹیکٹ کرتا ہے فرام کولڈ ویدر اینڈ کیپ دا انیملس کلین اینڈ کمفرٹیبل. یہ انیملس کو کلین رکھتا ہے اور کمفرٹیبل رکھتا ہے. بیڈنگ جو ہوتی ہے وہ ایبزارب کرتی ہے یورین دیئر بائی ریڈیوسنگ دا ریلیز آف امونیا فرام دا یورین وچ افیکٹس دا ہیلتھ آف دا انیملس. تو بیڈنگ کیا کرتا ہے, جو ان کو ہم گھاس اسٹرا وغیرہ ڈالتے ہیں, یہ اس کو یہ ایبزارب کرتی ہے یورین, جس کی وجہ سے جو امونیا زیادہ ریلیز نہیں ہوتا ہے. اور امونیا اگر زیادہ ریلیز ہوگا تو اس کا ایک بیڈ ایفیکٹ آتا ہے, اس کا ایک ہیلتھ پہ ایک بیڈ ایفیکٹ آتا ہے اینیملس کے ہیلتھ پہ. تو وہ یہ بیڈنگ کیا کام کرتی ہے, یہ اس یورین کو ایبزارب کرتی ہے اور ریڈیوس کرتی ہے ریلیز آف دا امونیا فرام دا یورین. پھر ڈیہورننگ از دا ریموول آف ہارن. While disbudding is the removal of horn buds at an early age. Disbudding is done in the calf at the age of 3 to 10 days by removing the horn buds to prevent the growth of horns. تو ان کو ہم وہ مطلب ہارنز پہلے ہی کاٹتے ہیں تاکہ اس میں مطلب بڑے ہارنز نہ ہو جائے. Disbudding is done by applying caustic potash on the horn bottom or using electric dehorn. پھر ہے castration. It's the process of removing testes which produces the male gametes so that the animal becomes sterile. تو یہ castration کیا ہوتا ہے, یہ ہم ریموو مطلب ویٹینرین ویٹس کیا کرتے ہیں, وہ ریموو کرتے ہیں ٹیسٹیز جو پروڈیوس کرتے ہیں میل گیمیٹ کو, سو دیٹ animal becomes sterile, تاکہ اس کو بیبی نہ ہو. Male animals which are used for draught purpose or castrated so that they become ڈوسائل مطلب کوائٹ یا کام بنیں گے اینڈ ایزیلی مینیجیبل ہوں گے. تو ان میں وہ ریموو کرتے ہیں تاکہ جو کام کرنے والے اینیملس ہوتے ہیں تو ہمیں ان سے کام کروانا ہوتا ہے, نہ کہ مطلب وہ کسی اور پرپز کے لیے ہمیں رکھنے ہوتے ہیں تاکہ وہ ایزیلی مینیج ہو جائیں. میل کالز شوڈ بی کیسٹریٹڈ ایٹ دا ایج آف 1 year either through surgery or using an equipments. تو یہاں پہ آپ یہ فگر میں یہاں پہ تھوڑی فگرز دیکھے ہیں کہ فیڈنگ کیسے ہم کرتے ہیں, ہینڈ ملکنگ, کلیننگ آف شیڈ بھی یہاں پہ, ٹیگنگ یہ دیکھیے آپ, مطلب کوئی بھی ٹیگ اس پہ لگایا, باڈی کے ساتھ چپکایا, نوز کے ساتھ چپکایا یا گلے میں لٹکایا یا کانوں کے اوپر وہ لگاتے ہیں. تو یہ دیکھیے ایکسرسائز آف بول کیسے کرواتے ہیں ایک ڈیری فارم میں. بیڈنگ کیسی ہوتی ہے, دیکھو اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہو کہ اسٹرا نیچے ڈال کے ہے اس کاف کو نیچے اسٹرا ڈال کے ہے, یا ڈسبڈنگ ان دا کاف یوزنگ ڈیہورنر. یہاں پہ آپ دیکھیے ڈسبڈنگ کیسے ان کو ہارن مطلب پہلے ہی یہ ختم کر دیے جاتے ہیں. ناؤ دیز آر دا ایکسرسائزز, تو اس کے کوشچنس آپ کو بھیجیں گے. ناؤ آپ میچ یہاں پہ دیکھیے کہ ملکنگ کس کے ساتھ آئے گا. ملکنگ آئے گا گرومنگ, ڈسبڈنگ, ٹیٹوئنگ,